جو گرمیوں کا سیزن ہے وہ آ رہا ہے اور گرمی آہستہ آہستہ سے بڑھ رہی ہے، بلکہ تقریباً کافی حد تک سٹارٹ بھی ہو گئی ہے۔ گرمیوں میں مختلف قسم کے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، جن میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز جو گرمیوں کے حوالے سے ہے وہ ہے ڈی ہائیڈریشن، کہ جب آپ میں پانی کی کمی آ جاتی ہے، آپ کے جسم میں پانی کی کمی آ جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں، اس سے کیسے نمٹا جائے۔ وجوہات میں جو سب سے بنیادی چیز ہے وہ ہے ورکنگ انوائرمنٹ، کہ اگر آپ باہر جاتے ہیں اور آپ کی زیادہ سویٹنگ ہوتی ہے اور آپ اس سویٹ کی جو نمکیات آپ کا لاس ہو رہا ہے، جو پانی آپ کا لاس ہو رہا ہے، اس کو اگر آپ ریپلیس نہیں کرتے پانی اور مشروبات کی صورت میں، نمکیات کی صورت میں، تو آپ جو ہے تو ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ کوئی بیمار ہو جاتا ہے سیویئرلی، ہائی ٹیمپریچر ملیریا کی صورت میں، یا وامٹنگز آپ کو ہو جاتی ہیں، یا جو ہے تو بندے کا پیٹ خراب ہو جاتا ہے ہیضے کی صورت میں، جو بہت زیادہ واٹر لاس ہوتا ہے، نمکیات کا لاس ہوتا ہے آپ کے بدن سے، اس کی وجہ سے جو ہے تو آپ ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اور خصوصاً شوگر کے وہ مریض جو انسولین پہ ہیں، ان کا اگر شوگر بڑھ جائے، وہ انسولین لگانا بھول جائیں، تو اس کے ساتھ جو بہت زیادہ شوگر ہے وہ ایک ڈائیوریٹک ایفیکٹ رکھتا ہے، اس کے ساتھ پولی یوریا ہوتا ہے، یعنی آپ کو یورین کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی آپ کو جو ہے تو سیویئر قسم کی ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی علامات کیا ہے؟ سب سے پہلی علامت جو اس کی ہے وہ ہے آپ کے منہ کا خشک ہونا۔ آپ کا منہ خشک ہوتا ہے، آپ کو پانی کی طلب ہوتی ہے، بہت زیادہ پانی کی طلب ہوتی ہے، آپ کو پیاس لگتی ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے تو پھر ایکسٹرنلی بھی آپ کے ہونٹ خشک ہو جاتے ہیں، آپ کے بدن میں سیویئر قسم کی کمزوری آ جاتی ہے، آپ لیتھارجی محسوس کرتے ہیں، آپ کے بدن میں دم خم نہیں رہتا۔ اس کے بعد جب ڈی ہائیڈریشن سیویئر ہونے لگتی ہے، آپ کی آنکھوں میں دھندلاہٹ، نظر میں دھندلاہٹ، اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو آپ کے بدن کی جو ایک وائگر ہوتا ہے آپ کے بدن میں، وہ کمزور ہو جاتا ہے، اور آپ جو ہے تو کمزوری فیل کرنا لگ جاتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ ہوتے ہوتے آپ ایک ایسی کنڈیشن میں چلے جاتے ہیں کہ ڈراؤزینس آ جاتی ہے، اور خدا نخواستہ اس ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے اگر نمکیات بہت زیادہ بڑھ جائیں اور آپ کا جو الیکٹرولائٹ امبیلنس ہے وہ آ جائے، اس کے ساتھ جو ہے تو آپ میں خدا نخواستہ خصوصاً شوگر کے مریضوں میں ہائپر آسمولر کوما یا ڈائبیٹک کیٹو ایسیڈوسس، یا جو نارمل بلڈ پریشر وغیرہ کے مریض ہیں، ان میں سالٹ اور جو منرلز ہیں، جو آپ کے الیکٹرولائٹس ہیں، ان کا امبیلنس آ سکتا ہے، اور آپ شدید قسم کی جو ایجیٹیشن ہے اور جو مطلب آپ کا دماغ جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور آپ پہ بے ہوشی کی علامات جو ہیں وہ ظاہر ہو سکتی ہیں۔ اس کا علاج کیسے کیا جائے خواتین و حضرات؟ اپنے بدن کو ڈھانپ کے رکھیں، سر پہ ٹوپی وغیرہ کا استعمال کریں، ٹھنڈے انوائرمنٹ میں رہیں۔ اگر آپ کو کہیں باہر جانا ہے تو کوئی رومال یا تولیہ وغیرہ گیلا کر کے وہ اپنے سر پہ ڈالیں۔ پانی کی بوتل ساتھ رکھیں، پانی کا استعمال بہت زیادہ کریں۔ پانی کے استعمال کے ساتھ ساتھ اور جو مشروبات ہیں ان کا استعمال کریں، اور جن فروٹس میں نمکیات اور پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، جن سبزیوں میں پانی اور نمکیات کی مقدار زیادہ ہوتی ہے، ان کا استعمال کریں، خصوصاً تربوز اور خربوزہ وغیرہ، جو کھیرے وغیرہ ہیں، ان کے ساتھ۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ہے تو اپنی ڈائٹ میں جب آپ کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، لسی وغیرہ کا استعمال اگر آپ زیادہ کریں تو اس کے ساتھ آپ ڈی ہائیڈریشن سے بھی بچتے ہیں، گرمی میں لو وغیرہ لگنے سے بھی بچتے ہیں، اور جو آپ کو شدید قسم کی مشکلات ہوتی ہیں ان سے بھی آپ بچ جاتے ہیں۔ یہ کچھ ٹپس ہیں جو گرمیوں کے حوالے سے ایک نارمل زندگی اور صحت مند زندگی گزارنے کے حوالے سے میں نے آپ کو دی۔ امید کرتا ہوں کہ ان پر آپ عمل کر کے ایک اچھی اور صحت مند زندگی گزاریں گے۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، اس کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔